بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ قرآن مجید میں 15ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ الکہف۔ سورہ کہف، اس کے فضائل کے بارے میں ہم نے بارہا سنا کہ اس سورت کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی دجال کے فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں۔ آخر اس صورت میں وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے؟ تو یاد رکھنا، سورہ کہف کے اندر 3 بڑے بڑے فتنوں کا ذکر ہے جو فتنے دجال کے زمانے میں آئیں گے۔ پہلا فتنہ کہ دجال مومنین کو ڈرائے گا، ڈرا کر دھمکا کر ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں نوجوانوں کا قصہ بیان فرما کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہی سمجھانا چاہتے کہ دیکھیے اس وقت کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس نے چاہا تھا کہ نوجوانوں کے ایمان کو چھین لے، لیکن نوجوان کس طرح اپنے ایمان پر باقی رہے، تم بھی اسی طرح کی کوشش کرنا۔ اب کیا واقعہ ہے وہ سمجھیے، مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اکثر قول کے مطابق کل 6 نوجوان جو بڑے بڑے افسروں کے بیٹے تھے، مالداروں کے بیٹے تھے۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے، یہ نوجوان کسی غریب کے، کمزور کے بیٹے نہیں تھے، بڑے بڑے افسروں کے، مالداروں کے بیٹے تھے۔ لیکن ان کے دل میں ایک بات آئی کہ یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں، یہ ہماری برادری کے لوگ ہیں، یہ سب جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، یہ نوجوان ایمان پر آ گئے۔ جب یہ لوگ ایمان پر آئے تو کچھ شریر قسم کے لوگوں کو ان کی یہ بات، ان کا یہ عمل اچھا نہیں لگا۔ رفتہ رفتہ یہ بات اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا، جس کا نام بتایا جاتا ہے دقیانوس، اس تک پہنچی۔ دقیانوس نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ طلب کرنے کے بعد ان نوجوانوں سے پوچھا، بتاؤ تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ تو اس وقت نوجوانوں نے جو سینہ تان کر جو 2 ٹوک لفظوں میں بات کی ہے، قرآن مجید نے نقل کی ہے، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ ان نوجوانوں نے کہا تھا کہ سن اے بادشاہ، ہمارا رب وہ رب ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا، جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ جب بادشاہ نے ایمان سے بھری ہوئی ایک مضبوط بات ان کی سنی، اور بادشاہ کو یہ لگا کہ میں ان نوجوانوں پر ابھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ بڑے بڑے افسروں کے بیٹے تھے، اگر بادشاہ ان کو سزا دیتا یا ان کو مار ڈالتا تو انتشار کا خوف تھا کہ میری بادشاہت میں، میری حکومت میں انتشار ہو جائے گا۔ تو اس نے ان نوجوانوں سے کہا میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، ایک وقت کے بعد دوبارہ طلب کروں گا، اگر اسی ایمان پر قائم رہے تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا، تمہیں ختم کر دوں گا۔ نوجوان وہاں سے باہر نکلے اپنے ایمان کی فکر میں۔ نوجوانوں کے دماغ میں ایک بات آئی کہ ہم اپنے ایمان کو اسی وقت بچا سکتے جب اس ماحول کو چھوڑیں۔ اللہ اکبر! ہماری یہ تبلیغ والے بھائی اکثر کہتے ہیں کہ اگر ایمان کو بچانا ہو تو ماحول کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ نوجوان یہ ہمیں سبق دے کر گئے ہیں کہ ایمان کو بچانے کے لیے خراب ماحول کو چھوڑنا ضروری ہے۔ وہ نوجوان خراب ماحول کو چھوڑ رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کر رہے ہیں، آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ فرمارے اللہ تو اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے آگے کے راستے کو کھول دے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو انسان پریشان ہو، مستقبل کے راستے اس کے لیے بند ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے۔ یہ 15ویں پارے میں پہلے ہی صفحے پر دعا ہے۔ بہت سے لوگوں کے کام نہیں ہوتے تو ہم ان لوگوں سے کہتے آپ اس دعا کا ورد کیجیے، اس دعا کو مانگیے، پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل کے راستے کھولیں گے۔
اب یہ نوجوان اسی کڑھن کے ساتھ جب وہاں سے نکلے تو ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی، جو چرواہا جانور چرا رہا تھا، اس کے ساتھ کتا بھی تھا۔ چرواہے نے ان کے چہروں کو پڑھ لیا کہ یہ بڑے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں نا، ایمان کا درد، ایمان کی کڑھن یہ بغیر بتائے محسوس ہو جاتی ہے۔ اس چرواہے کو محسوس ہوئی۔ اس چرواہے نے پوچھا آخر آپ کس پریشانی میں ہیں؟ ان نوجوانوں نے اس چرواہے کو جب بتایا تو وہ چرواہا بھی ایمان میں داخل ہو گیا، ان کے ساتھ ہو گیا۔ اس طرح کل 7 افراد ہو گئے۔ 7 افراد وہاں سے چلتے ہیں، کسی غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اس غار میں موت دے دیتا ہے۔ وہ 309 سال تک اس غار میں سوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی 309 سال سلانے کے بعد ان کو زندہ کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے 309 سال سلانے کے بعد کیوں زندہ کیا؟ اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں کہ وہ ظالم بادشاہ چلا گیا تھا، نیک بادشاہ آیا تھا، لیکن نیک بادشاہ کے لیے فکر کی بات یہ تھی کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ اللہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس بادشاہ نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ یہ مسئلہ حل کیسے ہو اور لوگ کیسے مانے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو 309 سال سلانے کے بعد زندہ کیا، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہوا۔ بہت سے لوگوں کو یقین ہو گیا، جو اس کو مان نہیں رہے تھے ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ جن کو 309 سال سلانے کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو اللہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ نوجوان جو ہے 309 سال کے بعد بیدار ہوتے ہیں، بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ اب یہ تو یہ سمجھ رہے کہ ہم سوئے ہیں، ابھی آدھا دن ہوا ہے، کوئی کہہ رہا 1 دن ہوا ہے۔ بہرحال سکہ لے کر بھیجا، انہوں نے جو ہے سکہ لے کر جس کو بھیجا تھا اس کو تاکید کی تھی کہ حلال روزی لے کر آنا، حلال چیز لے کر آنا۔ اب یہ جب نوجوان سکہ لے کر وہاں پہنچا، دکاندار نے دیکھا یہ تو پرانا سکہ ہے، تو بعضوں نے کہا کہ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید پرانا سکہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ جن نوجوانوں کو تلاش کر رہے تھے یہی وہ نوجوان ہیں۔ تو اس دکاندار نے بادشاہ وقت کو خبر کر دی۔ بادشاہ وقت آیا تو اس نوجوان نے کہا کہ ہمارے اور ساتھی غار میں ہیں، آپ چلیے ہمارے ساتھ۔ بادشاہ کے ساتھ وہ وہاں پہنچتا ہے، لیکن ایک قول کے مطابق بادشاہ کو باہر کھڑا کیا، اپنے ساتھیوں کو بتانے گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو موت دے دی، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، بادشاہ ان سب سے ملا، وہ لوگ اپنے غار میں گئے اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے سے ہمیں کیا کیا اسباق دیے ہیں وہ میں آئندہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔